آغا جان، میں لاؤنج میں اپنی ضروری فائل بھول گیا تھا، اب وہاں سے فائل غائب ہے۔ ارحان کے غصے سے بولنے پر وہ ڈر سے کانپنے لگی۔ بیٹا رومانہ نے سنبھال کر رکھ دی ہوگی کمرے میں، آغا جان پیار سے بولے۔ جانتے تھے وہ غصے میں کسی کی نہیں سنتا۔ ایک تو آپ نے زبردستی نکاح کروا دیا، اب مجھے اس کی منحوس شکل روز دیکھنی پڑ رہی ہے۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا۔ تم نے جان بوجھ کر میری فائل اٹھائی؟ اس کا میٹر گھومتے دیکھ وہ خوفزدہ ہو کر نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹی۔ وہ یتیم صبح سے رات تک بھوکے پیٹ پھپھو کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ میری چیزیں چھپا کر تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو؟ وہ غرایا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ معصوم خوف سے بولتی لڑکھڑا کر ٹیبل پر گری۔ اس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھ کر ارحان کی جان پر بنی تھی۔ اتنا بھی میں کوئی ہلاکو خان نہیں ہوں جو یوں ڈر رہی ہو اور اب چوٹ لگوا کر بیٹھ گئی ہو۔ عقل نام کی تو چیز ہی نہیں ہے تم میں۔ وہ اس کا خون دیکھ کر اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا اب یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس نے باکس میں سے روئی نکال کر اس کا خون صاف کیا تھا اور پھر دوائی لگائی تھی۔ زیادہ چوٹ نہیں ہے، شکر ہے، مرہم لگانے سے ٹھیک ہو گیا ہے، ٹانکوں کی نوبت نہیں آئی۔ اب بتاؤ میری فائل کہاں ہے؟ اب کی بار وہ قدرے نرمی سے بولا تھا۔ وہ میں نے لاؤنج سے اٹھا کر فائل وہ ادھر آپ کے دراز میں رکھی تھی، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ تو یہ بات تم مجھے تب نہیں بتا سکتی تھی؟ چوٹ لگوانا ضروری تھا؟ سوری۔ وہ روتے ہوئے بغیر غلطی کے بھی معافی مانگ رہی تھی۔ ارحان اسے تعصب سے دیکھتا اپنی فائل نکالتا باہر نکل گیا۔ کہاں چلی گئی ہے منحوس لڑکی؟ میں نے اسے گیسٹ روم کی صفائی کرنے کو بولا تھا۔ منزہ بیگم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ خدیجہ، خدیجہ! جی بی بی جی؟ ان کی آواز پر ملازمہ بیچاری بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کہاں مر گئی ہے؟ وہ بلا کر لاؤ اسے۔ بی بی جی، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ہے؟ اسے کس نے کہا تھا کمرے میں جانے کو؟ بی بی جی، انہوں نے گیسٹ روم کی صفائی کر دی ہے۔ ملازمہ نے جلدی سے اس معصوم کی صفائی دی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے صفائی کر دی ہے تو اسے کہو نیچے مرے اور آ کر کھانا دیکھے۔ ابھی شام تک مہمان آنے ہی والے ہوں گے اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ تبھی ان کی نظر ارحان پر پڑی تھی اور وہ جلدی سے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے ہاں، تم کب آئے؟ اب تم تو آفس چلے گئے تھے نا؟ ہاں ماما، وہ میں آفس چلا گیا تھا، یہ میری ایک ضروری فائل رہ گئی تھی، وہ لینے آیا تھا۔ اچھا۔ وہ حیران تھا، اپنی ماں کو اس نے آج سے پہلے اتنی بدتمیزی سے کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر سے نکل آیا تھا جب پیچھے رومانہ سیڑھیوں سے نیچے آئی تھی۔ ہاں جی، ہو گئی بیڈ ریسٹ تمہاری؟ یہ ارحان کے آگے پیچھے پھرنا چھوڑ دو، وہ تمہیں منہ تک نہیں لگائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے اور اس کی بھی پسند کا لیول میری طرح اونچا ہے۔ وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اب جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے سامنے کیا کھڑی ہو؟ جا کر کچن میں کام دیکھو۔ اور دروازے کے باہر کھڑے ارحان نے ماں کے الفاظ بخوبی سنے تھے اور اس پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ سیر جھٹکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رات کو گھر پر ایک دعوت تھی اور یہ دعوت منزہ بیگم کے کچھ خاص مہمانوں کی تھی اور اس میں کھانے بھی خاص ہی بنوائے گئے تھے۔ ہاں، کام مکمل ہو گیا ہے، کیا رہتا ابھی؟ منزہ بیگم پارلر سے سیدھی تیار ہو کر کچن میں آئی تھی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سارے کھانے چیک کیے تھے۔ رومانہ کی کوکنگ پر تو وہ مطمئن تھی، مہمانوں کے سامنے زیادہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم آؤ گی تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، سمجھی تو؟ اور خبردار جو کسی کے سامنے زبان کھولی تو۔ وہ اسے انگلی دکھاتی نفرت سے پھنکاری تھی اور وہ ڈر کے مارے سہم گئی تھی۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکائے بس یہی بول پائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان آ گئے تھے۔ لاؤنج میں کہے گونج رہے تھے۔ اس نے خدیجہ کے ہاتھ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا سامان بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا تھا۔ مہمان اب کھانا کھا رہے تھے جبکہ منزہ بیگم کافی پریشان نظر آ رہی تھیں کیونکہ ارحان نہیں آیا تھا اور ان مہمانوں سے ملنا ارحان کا بے حد ضروری تھا، مگر وہ گھر ہی نہیں آیا تھا۔ منزہ بیگم بار بار اسے کالز کر رہی تھیں مگر اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ آخر کار مہمان کافی دیر تک بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ آیا تھا اور منزہ بیگم لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھتے اس کی طرف لپکی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے ارحان؟ تم نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ تمہیں پتہ تھا نا صبیحہ کی فیملی آئی ہوئی تھی آج کھانے پر؟ میں نے یہ دعوت تمہارے لیے خاص رکھی تھی اور تم نے کیا کیا؟ وہ کتنا انتظار کرتے رہے تمہارا، مگر تم آئے ہی نہیں۔ کتنی شرمندگی ہوئی ہے مجھے ان لوگوں کے سامنے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ کیا ہو گیا مما؟ اب مصروف تھا، نہیں آ سکا، اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ پھر کسی دن مل لوں گا میں آنٹی کی فیملی سے، پہلے بھی تو ملا ہوا ہوں، کون سا پہلی دفعہ ملنا تھا؟ اور ہاں، تم جانتے وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ وہ حیران ہوا تھا جبکہ منزہ بیگم بیٹے کو گھورتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔
ارحان جانتا تھا اس کی ماما کا غصہ جلدی اتر جائے گا اور وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا جہاں صوفے پر رومانہ کمبل میں دبکی سو رہی تھی۔ اس نے اپنے دائیں گال کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا زخم ہنوز نظر آ رہا تھا، پہلے سے کافی زیادہ سوجن بھی ہو چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پہلے تو ارحان کا پارا چڑھ جاتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اسے اس پر ترس آیا تھا۔ وہ اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا تھا کیونکہ وہ ابھی تک پینٹ کوٹ میں ہی ملبوس تھا، مگر جو لباس اسے چاہیے تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا اور اس کو ایک دفعہ پھر سے کوفت ہوئی تھی۔ وہ باہر آیا تھا اور بنا سوچے سمجھے رومانہ سے اس نے کمبل کھینچا تھا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا نائٹ سوٹ کہاں ہے؟ وہ تو میں نے واش روم میں لٹکا دیا تھا، وہ مندی مندی آنکھوں سے بولی تھی۔ تو بتا نہیں سکتی؟ وہ اسے گھورتا واش روم میں چلا گیا تھا جبکہ رومانہ حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو اس نے آتے ہی اس پر برسنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے کپڑے آنے سے پہلے واش روم میں لٹکے ہوئے کیوں نہیں تھے۔ آج اس نے واش روم میں لٹکا دیے تھے تو آج غصہ تھا کہ وہ وارڈروب میں کیوں نہیں ہے۔ وہ نہا کر بال رگڑتا ہوا باہر آیا تھا اور بنا دیکھے اس نے صوفے کی طرف تولیا اچھالا تھا۔ وہ گیلا تولیا رومانہ کے منہ پر جا لگا تھا۔ اس نے وہ تولیا واش روم میں لا کر جگہ پر رکھا تھا، پھر اس کے اتارے ہوئے کپڑے اس نے درست جگہ پر رکھے تھے۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ ارحان ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال درست کر رہا تھا۔ وہ پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ ہاں، جا کر کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اور وہ سر ہلاتی تیزی سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دینا چاہتی تھی کیونکہ ارحان اس کے معاملے میں ذرا سی دیری پر بھی اس پر برس پڑتا تھا۔ آغا جان کمرے سے نکلے تھے۔ رومانہ بیٹا، رات کے اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ آغا جان، میں کھانا گرم کر رہی ہوں ارحان کے لیے۔ آ گیا گھر؟ جی آغا جان، آپ کو کچھ چاہیے؟ آغا جان، نہیں بیٹا، مجھے کھٹکا سا محسوس ہوا تھا تو دیکھنے کے لیے باہر آ گیا۔ آغا جان، آپ رات کے اس وقت جاگ رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، بس ہونے ہی والا ہوں، بس ایسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اور رومانہ کو آغا جان آج کچھ اداس لگے تھے۔ وجہ وہ جانتی تھی مگر وہ اس وجہ کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تھا رومانہ کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ بے خیالی میں پوچھ گیا تھا جبکہ رومانہ حیران ہوئی تھی اور پھر وہ نام میں سر ہلا گئی تھی۔ ارحان نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ رات کے 2 بجنے والے ہیں، تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اور رومانہ تو سچ بتا کر پھنس گئی تھی۔ وہ ایکچولی میں کمرے میں چلی گئی تھی، سر میں درد تھا نا تو سو گئی تھی، کھانا کھانا بھول گئی۔ ارحان ہنسا تھا۔ کیا کوئی انسان کھانا کھانا بھی بھول سکتا ہے؟ اچھا آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اس پر تو آج حیرت کے پہاڑ ہی ٹوٹ رہے تھے۔ وہ کچن میں آئی تھی اور حیرانگی سے وہ ابھی تک ارحان کو دیکھ رہی تھی۔ آج صبح سے ہی ارحان اسے کچھ بدلا سا لگا تھا۔ وہ کھانا کھا کر اٹھ گیا تھا۔ ایک کپ چائے کا مجھے دے جاؤ۔ اس نے لاؤنج میں جا کر ٹی وی آن کر لیا تھا۔ اب یہ کون سا وقت تھا ٹی وی دیکھنے کا؟ رومانہ بس دل میں سوچ کر ہی رہ گئی تھی، کہنے کی تو اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ اس نے جلدی سے برتن اٹھائے تھے اور پھر اس کے لیے کپ چائے کا بنا کر اسے لاؤنج میں دے آئی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ارحان اپنا چائے کا کپ کچن میں رکھنے آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس کا بچا ہوا کھانا روٹی کے چند ٹکڑے پلیٹ میں رکھے ہوئے تھے جو رومانہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اور ارحان نے بس سر ہلایا تھا۔ رومانہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا تھا اور جا کر سنک میں دھویا تھا اور پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ ارحان واپس آ گیا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر واپس کچن میں کھڑی رومانہ کو دیکھا تھا جو کپ جگہ پر رکھتی دوبارہ کھانے لگی تھی۔ اسے رومانہ اس طرح کا کھانا کھاتی بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے نیا کھانا نکال لیتی مگر اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج تک اس نے رومانہ سے نرمی سے بات کی ہی کب تھی یا اس کی پرواہ کب کی تھی جب اس کی فکر مندی میں یہ سب بولتا۔ وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ بھی کمرے میں آئی تھی۔ لائٹ بند کر کے وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی اور وہ تو تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند میں سو گئی تھی جبکہ ارحان کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ اسے بلا وجہ ہی آج بے چینی سی ہو رہی تھی۔ رومانہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی، وہ ماموں جسے اس نے پوری زندگی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنی مما کے منہ سے اپنے ماموں کی برائیاں ہی سنی تھی۔ آغا مدثر حسین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا مبشر حسین۔ مبشر اور منزہ دونوں بہن بھائی تھے۔ آغا جان ایک سخت اور اصول پرست انسان تھے۔ ان کے اصولوں سے انحراف کرنا مطلب ان کی جاگیر سے بے دخلی تھی اور ان کے اصولوں سے انحراف ان کے بیٹے مبشر حسین نے کیا تھا۔ پسند کی شادی کر کے آغا جان، جن کو اپنی مرضی کے علاوہ پتہ ہلتا بھی گوارا نہ تھا، انہوں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ مبشر حسین بھی اپنے باپ کی طرح ضدی اور انا پرست تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر اس گھر میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔
مبشر کے گھر چھوڑ دینے کے بعد سب سے زیادہ مسائل کا سامنا منزہ بیگم کو کرنا پڑا تھا، کیونکہ منزہ کے چچا زاد سے آغا جان نے منزہ کی بنا اجازت کے شادی کر دی تھی، اور منزہ شوہر وقار کو رتی برابر بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے اپنا یہ ان پڑھ جاہل کزن شروع دن سے ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اوپر سے آغا جان نے زبردستی ان دونوں کا بیاہ کر دیا تھا۔ پوری زندگی منزہ نے کبھی وقار کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ ارحان جب پیدا ہونے والا تھا تو منزہ نے 1000 بار چاہا کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے اس بچے کو ختم کر دے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ وقار جیسا بدصورت بچہ پیدا کرے۔ پہلے یہ منحوس مارے کی شکل مجھے دیکھنی پڑتی ہے، اب اس کی اولاد بھی ایسی ہوگی، کالی، میں نہیں پال سکوں گی۔ مگر ارحان کا اس دنیا میں آنا طے تھا اور وہ آ گیا تھا، مگر ارحان ہو بہو اپنے نانا جیسا تھا۔ منزہ نے ڈرتے ڈرتے بیٹے کو گود میں اٹھایا تھا، اور جب اس کی نظر ارحان پر پڑی تو وہ یکسر بدل گئی تھی۔ ارحان کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، مگر اس کے باپ کے لیے اس کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں تھی۔ وقار بھی کوئی اچھا اور نیک انسان نہیں تھا، امیر تھا، پیسے کی ریل پیل تھی تو اسے بھلا لڑکیوں کی کب کمی تھی۔ مگر منزہ نے کبھی اس کے معاشقوں پر غور ہی نہیں کیا تھا، اور یوں ایک دن آفس میں اچانک اسے اٹیک ہوا تھا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ منزہ کو شوہر کے جانے کا غم رتی برابر بھی نہ تھا۔ دنیا دکھاوے کو 4 دن اس نے سوگ منایا تھا اور پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ وہ شروع سے اپنے مائکے میں ہی رہتی تھی، کیونکہ آغا جان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آغا جان نے وقار کو گھر داماد رکھا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اب آغا جان کو اپنے بیٹے کی یاد ستانے لگی تھی، تو انہوں نے اپنے ذرائع کو استعمال کیے تھے اور اپنے خاص بندوں کو اس پر کام پر لگا دیا تھا کہ وہ مبشر حسین کو ڈھونڈیں، اور چند دنوں بعد ہی ان کو مبشر حسین کی خبر مل گئی تھی۔ مگر جو خبر ان کو ملی تھی ان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ مبشر حسین کے حالات کافی ناساز تھے، اوپر سے ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ وہ ایک گورنمنٹ کے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ آغا جان تو سر کے بل دوڑے تھے، وہ بیٹے کے پاس چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، دنیا جہان کے علاج کروائے تھے، مگر مبشر حسین بمشکل 10 دن ہی آغا جان کے ساتھ گزار پائے تھے، اور وہ بھی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ ان کی بیوی تو برسوں پہلے ہی ان کو داغ مفارقت دے گئی تھی۔ مبشر حسین کی واحد دنیا ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی رومانہ مبشر تھی، جو ایک پڑھی لکھی، خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ آغا جان اس کو سینے سے لگائے گھر لے آئے تھے، جبکہ منزہ کو اپنی بھتیجی کی آمد رتی برابر بھی پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے خوب واویلا کیا تھا، نفرت کا اظہار کیا تھا، یہاں تک کہ وہ تو بھائی کی میت پر بھی نہیں آئی تھی۔ منزہ، تمہارا اتنا دل سخت کیوں ہے؟ بابا جان، کیا بھول گئے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایک پرائی عورت کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، برسوں بیت گئے اس بات کو، میں بھول گیا ہوں، تم بھی بھول جاؤ۔ میں نہیں بھول سکتی آغا جان، میں نے پوری زندگی اپنے بھائی کے بنا کاٹی ہے، اب مجھے ان فضول رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس لڑکی کو نکالیں یہاں سے، یہ لڑکی اب کہیں نہیں جائے گی، یہ یہیں رہے گی اور میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ منزہ بیگم حیرانی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ منزہ، میرا یہی فیصلہ ہے، اور ہاں ایک اور بات ہے، آج شام میں ارحان کا نکاح رومانہ سے طے کر رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو۔ اور منزہ بیگم تو چپ چاپ باپ کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ ارحان کو جب پتہ چلا تھا کہ اس کے آغا جان اس لڑکی سے اس کا نکاح کروا رہے ہیں تو وہ خوب اچھلا کودا تھا۔ اس نے جا کر آغا جان سے صاف منع کر دیا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ارحان، تم اپنے آغا جان کی حکم عدولی کرو گے اب؟ آغا جان، میں آپ کی حکم عدولی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ محبت کرتے ہو تو محبت کا ثبوت دو۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ شادی تو انسان کو اپنی مرضی سے کرنی چاہیے نا، اور ویسے بھی میں اس بدھو سے بالکل شادی نہیں کروں گا۔ کیا کہا تم نے؟ بدھو سی؟ وہ پڑھی لکھی بادشاہ اور بچی ہے، کیا کمی ہے اس میں تمہیں؟ تمہیں میری بات ماننا ہی ہوگی، ورنہ تمہیں میرے مرے کا منہ دیکھو گے۔ اور یہاں آ کر ارحان کو چپ ہونا پڑا تھا۔ اس نے آغا جان کے کہنے پر نکاح تو کر لیا تھا، مگر رومانہ کو اس نے کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا۔ پہلے دن ہی اس نے اسے بری طرح سے دھتکار دیا تھا۔ اٹھو میرے بیڈ سے، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ارحان کے بیڈ پر بیٹھ سکو۔ اس نے اس کو بازو سے پکڑ کر اسے دھتکارتے ہوئے صوفے پر پھینکا تھا۔ رومانہ تو خون کے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ وہ شخص اتنا ظالم ہو سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بابا نے صرف ایک بار اس کو اس کے خاندان کے بارے میں بتایا تھا، یہی بتایا تھا کہ مبشر حسین کے باپ ایک سخت اور اصولوں والے آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ رومانہ کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے باپ نے گھر کیوں چھوڑا تھا، مگر ایک بات تھی، آغا جان رومانہ سے بے حد پیار کرتے تھے۔
ان کو رومانہ میں اپنے بیٹے کی جھلک نظر آتی تھی، مگر جتنا آغا جان اس سے محبت کرتے تھے، منزہ بیگم اور ارحان اتنی اس سے نفرت کرتے تھے۔ منزہ بیگم نے ارحان کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکیں گی اور ارحان کی شادی اپنی مرضی سے کروا کر دم لیں گی۔ ارحان نے بھی ماں کو اجازت دے دی تھی، وہ کسی سے بھی کروا سکتی ہیں، کیونکہ ایک نکاح اس نے آغا جان کی مرضی سے کیا تھا، دوسرا وہ اپنی ماں کی مرضی سے کرے گا۔ اور اسی بھاگ دوڑ میں آج کل منزہ بیگم لگی ہوئی تھی۔ آغا جان نے بیٹی کو بے حد سمجھایا تھا، مگر انہوں نے آغا جان کی ایک بھی نہیں مانی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ آج کل آغا جان بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کو اپنے اس فیصلے پر بری طرح سے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ رومانہ کی دوست کی شادی تھی اور اس کی دوست اس دن اسے شادی کی دعوت دینے گھر آئی تھی۔ وہ آغا جان کے کمرے میں کتنی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ آغا جان ملیحہ سے بڑی خوش دلی سے ملے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رومانہ کو شادی پر ضرور بھیجیں گے۔ ملیحہ رومانہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آغا جان جیسے مسجد نماز پڑھنے گئے، وہ رومانہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے اس پر کافی غصہ ہو گئی تھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اتنے بڑے گھر کی مالکن ہو تم، اور یہ کیا ملازمہ جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ رومانہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پھر اس نے خود پر بیتی ساری روداد اسے سنا دی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا مطلب ہے تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ اتنا برا رویہ ہے؟ تم پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ میں کیا کروں ملیحہ، میں کہاں جاؤں؟ آغا جان کی محبت کے آگے میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ مگر آغا جان کی محبت ایک طرف، تم اپنی ساری زندگی اس ناقدر انسان کے ساتھ کیسے گزار سکتی ہو؟ اگر وہ تمہاری قدر کرتا تو ٹھیک تھا، اگر تمہاری ساس کا مسئلہ ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ چلو تمہارا شوہر تو تمہاری قدر کرتا ہے، یار تمہیں کیا کمی ہے؟ اتنی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، تم نے تو اپنی ڈگری کو بھی لا کر لاکر میں رکھ دیا ہے۔ تمہارے بابا نے تمہیں اتنی مشکلوں سے اس لیے پڑھایا تھا کہ تم بعد میں لوگوں کے گھروں میں یوں جھاڑو پونچھا کرتی پھرو۔ ملیحہ نے تو اچھا خاصا رومانہ کو ڈانٹ دیا تھا۔ اس کی جب سے شادی ہوئی تھی اور وہ یہاں آغا جان کے گھر آئی تھی، ملیحہ سے اس کا رابطہ بہت کم ہو گیا تھا۔ اس کے پاس تو ملیحہ کے کسی میسج کے رپلائی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ پورا دن وہ کاموں میں کھپتی تھی اور رات کو اسے نیند آ گھیرتی تھی اور وہ سو جاتی تھی۔ رومانہ کو اب بھی ملیحہ نے بے حد اصرار کر کے شادی پر آنے کے لیے راضی کیا تھا۔ میں کوشش ضرور کروں گی ملیحہ کہ میں آ سکوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں آؤں گی۔ تم نہیں آؤ گی تو میں آ جاؤں گی، اور اب میں تمہیں یہاں گلنے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ تم میری دوست ہو، میں جانتی ہوں انکل نے تمہیں کیسے پالا ہے، اور کوئی کمی نہیں ہے تمہارے اندر۔ تم تو اتنی پر اعتماد لڑکی تھی۔ تمہارے اندر کی پر اعتماد لڑکی کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، اور میں نے کیسے کرنا ہے یہ میں بخوبی جانتی ہوں۔ تم بس شادی پر آؤ، باقی مسئلے میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ اور تمہاری ڈگری کہاں ہے؟ مجھے اپنی ڈگریاں لا کر دو، ملیحہ نے اسے غصے سے کہا تھا۔ رومانہ چپ چاپ اپنی ڈگری لا کر ملیحہ کو دے گئی تھی۔ آغا جان نے ارحان کو کمرے میں بلایا تھا اور اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اس کی دوست کے گھر رومانہ کو شادی پر لے جائے۔ رومانہ کو بلا کر انہوں نے تیار ہونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ منہ پھلائے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اس کو ڈانٹنے والا تھا، مگر اس پر نظر پڑتے جیسے وہ اگلا سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ میں تیار ہوں، چلیں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آواز جیسے اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ کر لائی تھی۔ ہاں ہاں آؤ چلیں، وہ اسے جواب دیتا باہر نکلا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ باہر جانے لگی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ نہ جانے وہ گاڑی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اسے اصل ڈر یہی تھا کہ وہ کہیں ملیحہ کے گھر میں اس پر غصہ نہ کر دے۔ مگر پورے راستے ارحان نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ لوکیشن پر پہنچ گئے تھے۔ وہ باہر نکلی تھی۔ دلہن بنی ملیحہ کی نظریں راہداری کی طرف ہی تھی، اور جیسے ہی رومانہ کو آتے اس نے دیکھا تھا، اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شکر ہے تم آئی، آغا جان نے وعدہ کیا تھا تو کیسے نہ آتی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، اور خوش بھی۔ لگتا ہے جیجو نے خاص تعریف کی ہے۔ اس نے آنکھ ماری تھی جس پر وہ جھیپ سی گئی تھی۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، بس وہ مجھے یہاں تک لے آئے ہیں، یہی کافی ہے۔ اتنی قناعت پسند تم کب سے ہو گئی؟ تم تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی، کسی کی بات بالکل نہیں سہتی تھی۔ کتنی بدل گئی ہو تم۔ اور رومانہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ سب کچھ تو بابا کے سر پر تھا۔ جب بابا چلے گئے تو وہ رومانہ بھی جیسے ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ میں جان گئی ہوں کہ اب میرے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، دولہا کہاں ہے؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ ارے ہاں، وہ ادھر مردوں والی سائڈ پر گیا ہے نا، تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ نکاح ہو گیا تھا، کھانا بھی شروع ہو گیا، تب آئی ہو۔ آئی ایم سوری، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ جلدی آؤں۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں نے تمہیں کچھ چیزیں سینڈ کی تھی، تم نے چیک کی؟ رومانہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بدھو ہو تم بالکل۔ میں نے ایک جگہ پر تمہاری سی وی بھیجی تھی، اصل میں میرے ہسبینڈ کے دوست کی کمپنی ہے، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا تھا کہ تمہیں یہ جاب ضرور دلوائیں، اگر نہیں دلوائے گا تو مجھ سے مار کھائے گا۔
رومانہ حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ اپنے شوہر کے بارے میں کیسے بات کر رہی تھی، جبکہ وہ تو ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہفتے تک وہ لوگ جواب دیں گے، تم اب میرا میسج پلیز ٹائم پر سین کر لینا، سمجھی تم؟ اور پھر وہ لوگ آئے دوبارہ؟ رومانہ نے ملیحہ کو بتایا تھا کہ اس کی پھپھو ارحان کی شادی کر رہی ہیں۔ نہیں، ابھی تک تو وہ نہیں آئے، شاید اگلے ہفتے وہ لوگ دوبارہ آئیں گے۔ اصل میں صبیحہ آنٹی کے شوہر آسٹریلیا گئے ہیں کسی کام سے، جب وہ واپس آئیں گے تبھی وہ لوگ دوبارہ رشتہ لے کر آئیں گے۔ کتنی گندی وہ عورت ہے جو شادی شدہ لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہی ہے۔ وہ مڈل کلاس سی فیملی ہے، بیٹی پیاری ہے ان کی، بس ارحان کی جائیداد دیکھ کر سب کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی آنٹی جانتی ہے ارحان کی زندگی میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم نے اپنی ویلیو خود ڈاؤن کی ہوئی ہے، اور بھاڑ میں جائیں یہ لوگ جن کو تمہاری قدر نہیں ہے۔ تم بس اب وہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، میں بہت جلد تمہیں وہاں سے لے جاؤں گی۔ رخصتی کے بعد رومانہ نے ارحان کو فون کیا تھا اور وہ 5 منٹ بعد ہی گیٹ پر آ گیا تھا۔ ارحان کی نظریں بار بار رومانہ کے سراپے پر بھٹک رہی تھیں۔ اسے آج رومانہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے شاید اس نے کبھی اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ آج اس کی نظر کچھ اور دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی سوائے رومانہ کے۔ رومانہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر سے دیکھنے لگی تھی۔ ارحان واش روم میں تھا۔ وہ واش روم سے نکلا، وہ سٹپٹاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ ارحان کو ذرا بھی پسند نہیں تھا رومانہ اس کی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو۔ تبھی اچانک لائٹ چلی گئی تھی اور رومانہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ لائٹ کیوں چلی گئی ہے؟ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا؟ ریلیکس، لائٹ گئی ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ رومانہ کو اندھیرے سے جیسے فوبیا تھا۔ وہ اسے لے کر بیڈ تک آیا تھا۔ ارحان نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی تھی۔ موبائل کی روشنی میں وہ رومانہ کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رومانہ کو پسینہ آ رہا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا، جبکہ ارحان تو جیسے اس میں کھو سا گیا تھا۔ بے اختیار اس نے رومانہ کو اپنے قریب کیا اور رومانہ نے اپنی مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو جیسے جکڑ لیا تھا، اور یہیں کہیں ایک کمزور لمحے کی ضد میں ارحان بھی آ گیا تھا۔ رومانہ کے لیے ارحان کا رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ وہ اب اسے بے بات ذلیل نہیں کرتا تھا، مگر ارحان کی جیسے اس سے نظر ملانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف ملیحہ روز رومانہ کو فون کر کے اس کی برین واشنگ کرتی تھی۔ رومانہ، خدا کے واسطے اپنے حق کے لیے لڑو، بات کرو ارحان سے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے تو ڈھنگ سے نبھائے۔ یہ بھلا کوئی زندگی ہے؟ تم اس کی بیوی ہو، ملازمہ نہیں ہو۔ نکاح کیا اس نے تمہارے ساتھ، اور نکاح کے بعد بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو شوہر کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تمہاری عزت اس پر فرض ہے۔ جیسے تم اس کی خدمت میں ہلکان ہو رہی ہو، ویسے اس کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ اور رومانہ بھی آج کل اپنی زندگی کے بارے میں کافی گہرائی سے سوچنے لگی تھی۔ آنے والی زندگی میں اسے اپنے لیے کافی تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر پہلے سے کچھ اعتماد آیا تھا۔ صبیحہ بیگم کی فیملی پھر سے آ رہی تھی۔ وہ شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ رومانہ نے اپنا جو تھوڑا سا سامان تھا وہ باندھا تھا، اور وہ نیچے آ گئی تھی اور سیدھا آغا جان کے کمرے میں گئی تھی۔ آغا جان، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ نے میرے لیے جتنا کرنا تھا کر دیا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، سوتن نہیں۔ اور آغا جان خود پریشان تھے۔ مجھے معاف کر دو رومانہ، پہلے میں نے تمہارے بابا کے ساتھ زیادتی کی، اور اب تمہارے ساتھ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ وہ رو دیے تھے، جبکہ رومانہ نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ آغا جان، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ بڑے ہمیشہ چھوٹوں کے لیے سخت فیصلے لے لیتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بس میری یہی قسمت تھی، اور میں اپنی قسمت کا لکھا قبول کر چکی ہوں۔ آپ ایسا کریں، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ مگر تم جاؤ گی کہاں؟ اور رومانہ نے ملیحہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے نام پر تمہارے بابا کی اتنی جائیداد میں نے کر دی ہے۔ مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، پھپھو کو دے دیں۔ ان کو مجھ سے زیادہ دشمنی ہی جائیداد کی وجہ سے ہے، اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس میرے بابا کی دلائی ہوئی ڈگری ہے، اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ آغا جان نے رومانہ کو سینے سے لگایا تھا، اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے دعاؤں کے ساتھ اللہ کی امان میں دیا تھا۔ میں جلد تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ اب اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتا۔ میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ میرے پاس رہنے آئیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کرائے کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اپارٹمنٹ ہے۔ اپنی جوانی کے وقت میں یہ تمہارے بابا نے اپنے لیے خریدا تھا۔ اس کو یہ بڑا پسند تھا، مگر غصے میں وہ سب کچھ یہیں چھوڑ گیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ تمہارے بابا کی نشانی کے طور پر ہمیشہ سنبھال کر رکھا ہے۔ آج سے یہ تمہارا ہے، اسے منع مت کرنا۔ تمہاری پھپھو کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور آغا جان کی خواہش پر اسے ان کی بات ماننی پڑی تھی۔ ملیحہ کو ساتھ لے کر وہ اس اپارٹمنٹ پر آ گئی تھی۔ 3 کمروں پر مشتمل یہ ایک نہایت ہی لگژری فلیٹ تھا، جس میں جدید طرز کی ضرورت اشیاء موجود تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اچھا چلو، یہ تو اچھا ہو گیا،
ہمارا گھر بھی ادھر نزدیک ہی ہے، روز مل لیا کریں گے، اور کل تمہاری جوائننگ ہے، تمہارا آفس بھی یہاں سے قریب ہے، آفس کا ڈرائیور تمہیں آ کر پک کر لے گا، بیسٹ آف لک۔ ملیحہ اسے خدا حافظ کہتی چلی گئی تھی۔ پیچھے رومانہ کتنی دیر تک سوچوں میں گھری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پہلا دن آفس کا بہت اچھا رہا تھا۔ اس نے خود کو کام میں بری طرح سے بزی کر لیا تھا۔ وہ اپنے حصے سے بڑھ کر کام کرتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ اکیلی بیٹھتی تھی تو اسے وہ ستم گر یاد آ جاتا تھا۔ آغا جان سے اس کی فون پر روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ نہ آغا جان نے اسے ارحان کے بارے میں بتایا تھا، نہ اس نے ارحان کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ بس اس کی خیریت پوچھ کر فون بند کر دیتے تھے، جبکہ رومانہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب تک تو شاید ارحان کی شادی بھی ہو چکی ہوگی، کیونکہ 1.5 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا اسے اس کے گھر سے آئے ہوئے۔ بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا پھر نہ جانے کیا تھا، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ملیحہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے خوشخبری دی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو یا دکھی، جبکہ ملیحہ تو پریشان ہو گئی تھی۔ رومانہ تم اب کیا کرو گی؟ کیا مطلب کیا کروں گی؟ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تم اس بچے کو دنیا میں لاؤ گی؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو ملیحہ؟ یہ بچہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ بچہ اس دنیا میں میرا واحد رشتہ ہوگا۔ میں تمہارے لیے ڈھیر ساری دعا کروں گی، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ ملیحہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ساجد بھائی مجھے بتا رہے تھے تم بہت زیادہ کام کرتی ہو، اور اب بہت زیادہ کام کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تم بس زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا۔ اور ہاں، ارحان کا کیا بنا؟ کوئی خبر ملی تمہیں؟ نہیں، مجھے تو بالکل بھی خبر نہیں ملی، نہ ہی میں نے آغا جان سے اس بارے میں پوچھا ہے۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو اسے، تم بس اپنا خیال رکھو۔ رومانہ تو آج کل جیسے ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر بے حد خوش تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اس نعمت سے ماما بننے والی ہے۔ اب اس کا بھی ایک خونی رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا، جس سے رومانہ بے حد پیار کرے گی، مگر وہ یہ خبر اپنے آغا جان کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس دن آفس میں وہ بیٹھی تھی جب آغا جان کی اسے کال آئی تھی، اور جو اس کو خبر ملی تھی اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا تھا، اور وہ اندھا دھند آفس کا کام چھوڑتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ ہسپتال پہنچی تھی۔ راستے میں اس نے کتنی بار سوچا تھا کہ وہ یہاں سے واپس مڑ جائے، نہ جانے ان ستم ظریفوں کے درمیان واپس، مگر وہ اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ جیسے ہسپتال پہنچی تھی، منزہ بیگم بری طرح سے رو رہی تھی۔ رومانہ، خدا کے لیے رومانہ اسے بچا لو، وہ مر جائے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ منزہ بیگم تو یکسر بدلی ہوئی تھی۔ وہ رومانہ کو دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی رو کیوں رہی ہیں؟ تب اس کی نظر سامنے بیٹھے آغا جان پر پڑی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی بری طرح سے رو رہے تھے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے رومانہ، وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1% سے بھی کم چانسز ہیں۔ رومانہ تم دعا کرو نا، دعا کرو میرا بیٹا بچ جائے۔ وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اسے واپس لے آؤ رومانہ، کسی بھی طرح، وہ تو تمہاری ہر بات مانتا ہے نا۔ تو منزہ بیگم تو جیسے پاگل ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت ICU کے باہر بیٹھے تھے۔ 3 گھنٹے ہو گئے رومانہ کو بھی یہاں آئے، مگر ابھی تک ان کو کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ منزہ بیگم تو بس روئے جا رہی تھیں، جبکہ رومانہ اچانک اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی تھی۔ 2 نوافل حاجت کے ادا کر کے اللہ سے اپنے شوہر کے لیے گڑ گڑا کر اس کی زندگی مانگ رہی تھی۔ وہی شوہر جس نے آج تک اس سے ہنس کر بات بھی نہیں کی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھے وہ کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے آغا جان آئے تو اس کے برابر میں بیٹھ گئے تھے۔ تمہارے جانے کے بعد بہت تبدیلی آئی تھی رومانہ۔ رومانہ نے سر اٹھا کر آغا جان کو دیکھا تھا، اور آغا جان اسے بتانے لگے تھے۔ اس دن جب رومانہ گھر سے چلی گئی تو ارحان نے جیسے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مما، کہاں گئی ہے رومانہ؟ مجھے کیا پتا کہاں گئی ہے، گئی ہوگی کسی سہیلی کے پاس۔ مما، اس کا سامان بھی گھر پر نہیں ہے، اور مجھے خدیجہ نے بھی بتایا ہے وہ آغا جان کے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں، وہ چلی گئی ہے۔ تم دوسری شادی کر رہے تھے، میں کیسے اسے روکتا، اور اچھا کیا اس نے، وہ چلی گئی۔ مگر آغا جان، آپ نے اسے جانے کیوں دیا، اور وہ کہاں گئی ہے؟ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی ہے، مجھے اس نے کہا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، شاید اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہوگی۔ ارحان نے اسے کہاں نہیں ڈھونڈا، مگر وہ اسے نہیں ملی تھی۔ وہ آغا جان کے پاس آیا تھا۔ آغا جان، آپ کے پاس اس کی دوست کا نمبر تو ہوگا؟ میرے پاس اس کی دوست کا نمبر نہیں ہے، بس مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آغا جان، اور آپ نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ تو کیا کرتا، تمہاری شادی کا انتظار کرتا کہ تم دوسری لڑکی لے کر اس کے سر پر سوتن بیٹھا دو۔ تو میں نے کب کی تھی شادی، وہ تو بس ماما کی ضد تھی۔ رومانہ کے جانے کے بعد اس کو صحیح معنوں میں رومانہ کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہی رومانہ جس سے وہ چڑھتا تھا، جو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔
اب اسے ہر جگہ وہی نظر آتی تھی۔ رومانہ ہر وقت اس کی خدمت پر معمور رہتی تھی، اس کی ایک ایک چیز اسے ٹائم پر ملتی تھی۔ ارحان بلا کا نفاست پسند تھا، مگر آج تک کسی بھی ملازم کی صفائی پر وہ مطمئن نہیں ہوا تھا سوائے رومانہ کے۔ رومانہ اس کی ہر چیز چمکا کر رکھتی تھی۔ شام کو صبیحہ بیگم کی فیملی آئی تھی۔ ارحان نے آ کر ان کو بری طرح سے بے عزت کر دیا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا۔ تم نے کیا کیا ارحان؟ میری دوست کی فیملی تھی اور تمہاری مرضی سے ہی میں نے ان کو بلایا تھا۔ میری مرضی سے؟ آپ نے بلایا تھا، میں نے اپنی مرضی سے ان کو نکال دیا۔ میں نہیں کر رہا شادی، سمجھی آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکی نے تم پر کیسا جادو کر دیا۔ ہاں کر دیا اس نے مجھ پر جادو، پاگل ہو گیا ہوں میں، اور اب آپ اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولیں گی۔ وہ ماں سے پہلی بار اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کی اپنی ماں سے ہزاروں جھڑپیں ہوئی تھیں۔ منزہ بیگم نے خوب واویلا کیا تھا، ڈرامے بھی کیے تھے، روئی بھی تھی، مرنے کی دھمکیاں بھی دی تھی، مگر ارحان اب ان کی کسی دھمکی میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے رومانہ سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں جنونی تھا، مگر عشق کے معاملے میں تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، نہ وہ آفس جا رہا تھا، نہ وہ ڈھنگ سے کھانا کھا رہا تھا، اور تو اور اب منزہ بیگم بھی پچھتانے لگی تھی۔ وہ آغا جان کے پاس آئی تھیں۔ آغا جان، آپ جانتے ہیں رومانہ کدھر ہے؟ تو بتا دیں، میں اسے واپس لے آؤں گی۔ وہ نخوت سے بولی تھی۔ جو تمہارا لہجہ ہے نا، میں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے دل میں اس کے لیے ابھی بھی نفرت باقی ہے۔ تو کیا کروں؟ اس کے جا کر پیر پکڑ لوں؟ آغا جان، آپ کو میرا بیٹا نظر نہیں آتا؟ وہ کیسے پاگل ہو گیا اس کے لیے۔ میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ بس اسے کہیں وہ واپس آ جائے۔ اپنے بیٹے پر بات آئی تو کیسے تمہارا دل پسیج گیا، اور جب میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپا تھا تب تمہیں اس بات کا احساس ہوا تھا؟ یہاں تک کہ تم تو میرے بیٹے کی میت پر بھی نہیں آئی تھی۔ آغا جان، آپ میرے بیٹے سے بدلہ لے رہے ہیں۔ ارحان مجھے تم سے بھی زیادہ پیارا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اسے احساس ہو جائے جو اس نے کیا ہے۔ آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو وہ باپ بیٹی ہم سے زیادہ عزیز ہیں؟ منزہ بیگم اٹھ کر چلی گئی تھیں، جبکہ آغا جان تعصب سے سر جھٹکتے اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے تھے۔ ارحان گھر آیا تھا۔ کہاں گئے تھے ارحان؟ اور یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ دیکھو بیٹے، اپنا حلیہ تو درست کرو۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ ماں کا ہاتھ جھٹکتا بدتمیزی سے بولا تھا۔ ارحان، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا ہی سارا قصور ہے مما۔ آپ نے اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں، اتنے ظلم کیے ہیں، میں آپ پر آنکھیں بند کیے یقین کرتا رہا، اور آپ نے کیا کیا؟ کون سا ظلم کر دیا میں نے؟ کون سے اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے ہیں؟ اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں کی بات پر اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، رومانہ کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کریں گی، نہ ہی میں اس کے بارے میں ایسا کچھ سنوں گا۔ اب آپ رہیں اپنی اس جھوٹی انا کے ساتھ۔ میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب آپ کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ سامنے سے ٹرک آیا تھا اور ٹرک سے اس کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ منزہ بیگم نے اس کے پیچھے گارڈز بھیجے تھے، وہ گارڈز اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ منزہ بیگم اب بری طرح سے رو رہی تھیں، پچھتاوے کی آگ میں وہ پوری طرح سے جل رہی تھیں۔ آغا جان رومانہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ اتنا کچھ ہو گیا پر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں آغا جان؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ رومانہ بیٹا، تمہارے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی تھی، میں ان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ اچھا چلیں۔ وہ ان کو باہر لے آئی تھی، تبھی سامنے سے ڈاکٹر آئے تھے۔ آپ کے پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، اللہ نے کوئی معجزہ ہی کیا تھا، مگر ابھی 3 دن تک وہ ICU میں رہیں گے، اور آپ میں سے کوئی بھی ان سے بات نہیں کر سکتا، نہ ہی ہم لوگ آپ لوگوں کو ICU میں جانے کی اجازت دیں گے۔ ان تینوں کو انہوں نے کھڑکی سے بس ارحان کو دیکھنے دیا تھا، اور منزہ بیگم سے تو ارحان کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی۔ 3 دن انہوں نے ICU کے باہر جاگ کر گزارے تھے۔ پھپھو، آپ گھر چلی جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نہیں رومانہ، میں نہیں جا سکتی، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی، مجھے یہیں رہنے دو۔ ملیحہ بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ رومانہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ملیحہ نے اسے زبردستی ناشتہ کروایا تھا، اس کو دوائی دی تھی۔ تمہاری صحت کے لیے اتنی بے آرامی ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو شرم کرو، ملیحہ نے اسے ڈانٹ دیا تھا، جبکہ منزہ بیگم حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا مطلب بچے، تم کیا بات کر رہی ہو؟ آنٹی، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اور رومانہ کے تو جیسے گالوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ رومانہ، کیا سچ میں؟ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ منزہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس سے بے انتہا پیار کیا تھا۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا آنٹی، شاید آپ کو خوشی نہ ہوتی۔ ملیحہ کے نخوت سے کہنے پر رومانہ نے اسے گھورا تھا، جس پر منزہ بیگم محض مسکرا کر رہ گئی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے ارحان کو ICU سے نکالا گیا تھا۔ 5 دن بعد اسے ہوش آیا تھا، اور بے ہوشی میں بھی وہ رومانہ رومانہ ہی پکارتا رہا تھا۔ اس دن بے حد اصرار کر کے آغا جان منزہ بیگم کو گھر لے گئے تھے، اور رومانہ تو ارحان کے پاس بیٹھی تھی۔
وہ اس ستمگر کو بھولی کب تھی؟ اس نے تو آج تک اس کے لیے کبھی بد دعا بھی نہیں کی تھی۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی اور اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس سے پل کے لیے بھی نظریں ہٹائے۔ تبھی اچانک ارحان نے آنکھ کھولی تھی۔ رومانہ اسے کسی خواب کا سا گمان ہوا تھا۔ آپ اب ٹھیک ہیں؟ کیسی طبیعت آپ کی؟ رومانہ، یہ تم ہو؟ ہاں، یہ میں ہوں، میں آپ کے پاس ہوں، اب آپ پریشان مت ہوں، ٹھیک ہے؟ رومانہ کو سامنے دیکھ کر اس کی تو طبیعت جیسے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ تم کہاں گم ہو گئی تھی؟ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ تم نہیں تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں مر جاؤں۔ آئی ایم سوری جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، مگر تم نے تو اس سے بھی برا میرے ساتھ کیا۔ آپ تو شادی کر رہے تھے نا؟ نہیں کر رہا تھا میں شادی، میں نے آنٹی کی فیملی کو بھگا دیا تھا اور پاگلوں کی طرح میں بس تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، نہ جانے تم کہاں چھپ گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ رومانہ ایک دفعہ پھر سے اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ نہیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے تمہارے ساتھ اتنا عرصہ اتنی بدسلوکی کی، بٹ آئی لو یو سو مچ۔ مجھے نہیں پتا تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے، مگر یہ سچ ہے، مجھے تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ اب میں آپ سے دور جا بھی نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ رومانہ نے اپنی مسکراہٹ بمشکل روکتے ہوئے آنکھیں گھمائی تھیں۔ کیا مطلب؟ تم کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ آپ کو پتہ ہے۔ اس سے بتایا نہیں جا رہا تھا۔ رومانہ، مجھے بتاؤ نا، کیا چھپا رہی ہو؟ وہ اس کی طرف سے جھکتے ہوئے کوہنی بیڈ پر ٹکائے ہتھیلی پر منہ رکھتے مسکرائی تھی اور پھر ہلکی سی سرگوشی کر گئی تھی۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ اور پھر اچانک ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر کھلکھلائی تھی اور ارحان کتنی دیر تک تو سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ جب اسے بات کی سمجھ آئی تھی تو اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اب بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ارحان نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تم میرے ساتھ ہو، میری طبیعت خراب نہیں ہوگی، دور جاؤ گی تو ہوگی، اسے دیکھتا مسکرا کر بولا تھا۔ رومانہ نے اطمینان سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کہانی میں ارحان اور رومانہ کے کرداروں کی تبدیلی سب سے نمایاں پہلو ہے۔ ابتدا میں ارحان کا رویہ سخت، تحقیر آمیز اور ناانصافی پر مبنی دکھائی دیتا ہے۔ وہ رومانہ کو سمجھے بغیر اپنی ماں کے رویے اور تعصبات کا اثر قبول کرتا ہے، جبکہ رومانہ مسلسل ظلم سہنے کے باوجود اپنی شرافت، صبر اور رشتوں کی قدر نہیں چھوڑتی۔ رومانہ کی سب سے خوبصورت خوبی یہ ہے کہ وہ کمزور ضرور دکھائی دیتی ہے، مگر اندر سے ٹوٹتی نہیں۔ آخر کار وہ اپنی عزت، تعلیم اور مستقبل کے لیے قدم اٹھاتی ہے، جو اس کے کردار کی حقیقی مضبوطی ہے۔ ارحان کی بات کی محبت جذباتی ضرور ہے، مگر کہانی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ صرف محبت کا احساس کافی نہیں، انسان کو اپنے سابقہ رویوں کی ذمہ داری قبول کر کے عملی طور پر تبدیلی لانا بھی ضروری ہے۔ منزہ بیگم کا کردار کہانی کا سب سے تلخ سبق ہے۔ نفرت، انا اور تعصب نے انہیں اپنے ہی گھر کے رشتوں سے دور کر دیا، یہاں تک کہ جب بیٹے پر مصیبت آئی تو انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ آغا جان محبت کرنے والے بزرگ ہیں، مگر ان کے فیصلوں میں بھی ایک اہم کمزوری نظر آتی ہے کہ انہوں نے رومانہ کے دکھ کو بروقت نہیں سمجھا۔ کہانی کا خوبصورت پیغام یہی ہے کہ کسی انسان کو صرف خاندان، شکل، حیثیت یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر پرکھنا خطرناک ہے، کیونکہ جسے ہم کمزور سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں وہی کبھی ہمارے دل کی سب سے بڑی ضرورت بن سکتا ہے۔ محبت تبھی